الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ پاک کی بہت سی نعمتیں ہر وقت اس کی مخلوق پر برستی رہتی ہیں. ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا خیال ہماری توجہ در سے ہٹ جاتی ہے تو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آنکھیں مستقل دیکھتی ہیں، یہ اس کی رحمت سے دیکھتی ہیں، یہ اس نے نعمت دے رکھی ہے، لیکن چونکہ صبح شام ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا بل کبھی دینا نہیں پڑتا، اس کا خرچ اس کا کرایہ کسی کو دینا نہیں پڑتا، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. جن کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی وہ مادرزاد اندھے ہیں، پیدائشی اندھے، یہ وہ جن کی آنکھیں تو تھیں کسی حادثے میں ضائع ہو گئی، یہ وہ جن کی آنکھیں آہستہ 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 شوگر یا کسی بیماری سے کالا موتیا اس سے کسی سے ضائع ہو گئی. ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی ان کے پاس. ایسے ہی اپنے تمام اعضائے بدن کو آدمی سوچ لے، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، سب سے اوپر یہ دماغ. ہمارے پرانے محلے میں ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت ہنسنے ہنسانے والے، دیندار آدمی، 4 ماہ لگے ہوئے، اور بہت کیا کہتے ہیں اس کو آپ، اچھے مزاج کے آدمی، اور ان لوگوں میں سے جو کھا کر تو خوش نہیں ہوتے، کھلا کر خوش ہوتے. بہت اہتمام کے ساتھ ساتھیوں کی دعوتیں کرنا. اخیر وقت میں اللہ نے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ یادداشت ایسی گم ہو گئی کہ بس ایسے بیٹھے خلا میں گھورتے رہتے تھے، نہ پہچاننا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کسی چیز کا ہوش. چلنا پھرنا ہے، کھانا آ گیا کھا لیجئے، کھانا کھانے لگے. آپ بڑی خواہش کرتے تھے فلانے کھانے کی، سن رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ان کے سن. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت نعمتیں ہیں رب کی، بہت نعمتیں ہیں، پر چونکہ اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا، اس کی یاد دہانی نہیں ہوتی کہ یہ نعمت خالص اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے لیکن ہر مہینے اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے.
اللہ نے آپ کے گھر کو روشن کیا ہے، لیکن اس بجلی کا بل آپ کو ہر مہینے دینا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو کہیں خالص اپنے فضل سے دے دیا، ورنہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں انہوں نے کیا درخواست دی تھی کہ اللہ پاک مجھے آپ آنکھوں کے بغیر پیدا کیے گا؟ یہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے کہا ہو کہ اللہ آپ مجھے ہاتھوں کے بغیر پیدا کیجیے گا؟ یہ وہ جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ میرا ذہنی توازن ایسا رکھیے گا؟ انا للہ، نہیں بھائی نہیں۔ ایک ایک چیز کو غور کیا جائے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہر وقت ہمارے اوپر ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، بغیر مانگے دیے، اور کبھی اس کا کرایہ اس وصول نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو یہ دیا ہے اس کی قیمت دے دو۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک شکر زبان سے ہے، ایک شکر دل سے ہے، دل سے۔ اللہ تیرا شکر۔ اور تیسرا شکر وہ عمل سے ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ کو صرف اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ اس کو صرف اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان کو صرف اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ ایسے ہی تمام اعضاء۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ کی نعمت ہر وقت انسانوں پر برستی رہتی ہے، لیکن کسی کو اللہ پاک اس نعمت سے بڑھ کر نعمت نہیں دیتے کہ اس کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ بارش تھی، دھند تھی، جی ٹھنڈ تھی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مہربانی کر دی، ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے نعمت دی، اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ آج اس سختی کے ماحول میں بھی ان کو اپنے ذکر کی توفیق دینی ہے۔ بڑی مہربانی ہے اللہ۔ جنت میں جانے کے بعد جب خوب نعمتیں ہوں گی، خوب بڑی نعمتیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں جن کا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو ایک تو وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ سوچ کر مزہ آتا ہے نا؟ جوانی ڈھل رہی ہوتی تو جوانی کے ختم ہونے کا افسوس ہو رہا ہوتا ہے، مال پاس ہے، مال نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے، اب فکر پڑ جاتی ہے کہ اب تو مال ختم ہو رہا ہے۔ گھر بنایا تھا، گھر وقت گزرتا جا رہا ہے، اب ادھر سے کریک آ رہا ہے، ادھر سے رنگ خراب ہو رہا ہے، ادھر سے کچھ پلاسٹر جھڑ گیا، کچھ کمی ہوتی جاتی۔ جنت میں ایک بڑا مزہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی وہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، آدمی مزے میں ہو، مطمئن ہوگا، اس کو کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ پرندہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا، اس کے کباب کھانے چاہیے، ابھی اس نے یہ سوچا ہے، تو پرندہ نیچے اترتا ہے، اتر کر اس کے سامنے اس کے پر نکلتے ہیں، اس کے پر نکلتے ہیں، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کی کباب بنانے کا جی چاہا تھا آپ کا، اس کے کباب بن جاتے ہیں، اور آپ مزے سے کباب کھاتے ہیں، اور خوب یہ والے کباب کا مزہ نہیں ہوگا جس میں زیادہ مرچ پڑ گئی تو ناک سے شو 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 شو، اور اس پہ پریشانی پر پسینہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے پیٹ بھی خراب ہو گیا۔ نہیں، وہ کباب
جس کا ہر لقمہ، ہر بوٹی جس کو کھائیں گے اگلی بوٹی اس سے زیادہ مزیدار ہوگی. اور جب کھا لیا تو خیال آیا، ارے یہ تو جنت میں سے پرندہ کم ہو گیا. جنت میں سے، میں نے بھی کہا نا، کمی کا کوئی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں. وہ تو ہم نے کھا لیا، کباب بن گیا، کھا لیا، یہ تو جنت کا پرندہ کم ہو گیا. اب یہ خیال آیا نا ذرا سا، بس دوبارہ ہڈیوں میں گوشت لگا، گوشت پہ کھال کھال پہ پر اور اس کے بعد آپ کے سامنے اڑ گیا. چلو فکر نہ کرو، جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کیسی نعمتیں! تو ایک بات تو کمی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ جو سوچے گا جیسے سوچے گا ویسے ہو جائے گا. جنت میں بالا خانے ہوں گے، اونچے اونچے محل ہوں گے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم اتنے اونچے بالا خانوں میں جائیں گے کیسے؟ ارے یہ لفٹ تو آج آ گیا نا، ہیلی کاپٹر تو آج آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کہا تھا. پوچھے اللہ کے رسول، یہ تو اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے تو ہم ان میں پہنچیں گے کیسے؟ کیسے؟ فرمایا جیسے پرندے اپنے گھونسلے میں پہنچتے. کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اس جنت کی! اور کس کے لیے رکھی ہیں؟ میرے آپ کے لیے رکھی، میرے آپ کے لیے رکھی ہے. بس اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اللہ پاک نے نعمتوں کا، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ انہی نعمتوں کے درمیان ایک آدمی مڑے گا اور دوسرے سے کہے گا، یہ تساءلون، پوچھے گا. کیا ہے؟ قال قائل منهم انی کان لی قرین. یہی ہے، وہ کہے گا ایک اس میں سے کہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا وہاں دنیا میں، اور وہ دوست کہا کرتا تھا، یقول اینک لمن المصدقین. وہ کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرتے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون. تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، متنا وکنا ترابا وعظاما، ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انا لمدینون، پھر اس کو ہم کو اٹھا کر کے ہم نے جو دنیا میں کیا تھا، شکر کیا تھا یا ناشکری کی تھی، جو کچھ ہم نے کیا تھا، یہ شکر ناشکری قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں، میں نے آج سمجھانے کے لیے کہا، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا تھا کیا ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا؟ یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ہمارا دوست تھا، قرین، بڑا نزدیکی دوست تھا، بڑا قریبی دوست تھا، جو یہ کہا کرتا تھا ہم سے. تو فرمایا کہ اس کے فوراً بعد قال هل انتم مطلعون، کہا جائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چلے اس کے بارے میں کچھ؟ مفسرین نے لکھا ہے پتہ نہیں یہ بات اللہ فرمائیں گے، پتہ نہیں یہ بات فرشتے فرمائیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ اس کا حال معلوم ہو، تم کو مطلع کیا جائے. هل انتم مطلعون، کہ تم کو مطلع کیا جائے وہ کس حال میں کہاں ہے. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر اس کو دکھایا جائے گا وہ جو تھا نا، وہ جہنم کے بیچوں بیچ کہیں پڑا ہوا تھا. مفسرین واضح لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دکھائیں گے، کھڑکی کھول دی جائے گی اور جہنم میں دکھائیں گے اس کو. بعض کہتے ہیں کہ رستے سے سارے حجابات ہٹا دی جائیں گے، یہ ڈائریکٹ دیکھے گا. بعضوں نے یہ کہا کہ جہنم کے کنارے پر جھانک کر دیکھے گا، کیونکہ جنت اونچی ہے، جہنم نیچی ہے، تو جنت کے کنارے پر جا کر پھر وہاں سے دیکھے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت والوں میں شامل کر دے. لکھا ہے کہ یہ دو دوست تھے،
بعضوں نے دو بھائی لکھا ہے، مختلف واقعات کے ضمن میں لکھے ہیں کیونکہ نام نہیں آیا ہے، اور قرآن اتنی ہی بات کرتا ہے جتنے میں سمجھ میں آ جائے۔ پھر مفسرین مختلف روایات لے کر، تاریخی روایات اور دوسری جگہوں سے جو چیزیں قرآن میں کہیں ملتی ہیں ان سب کو لے کر پھر اس کی تفصیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دونوں دوست تھے، ایک ساتھ کچھ کام کرتے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک اس میں سے اس فن کا واقف تھا، اور ایک ایسا تھا جو جس کو فن تو نہیں آتا تھا لیکن وہ پیسے اس نے لگائے، وقت دیا، محنت کی۔ تو جب وہ کام ایک انجام کو پہنچا تو کہتے ہیں 8,000 درہم ان کو ملے اس سے۔ تو جو فن والا تھا، جس کے پاس یہ ہنر تھا، اس نے دوسرے کو کہا بھائی بس ہو گیا، اب میں اور آپ الگ ہیں، 4,000 تیرے، 4,000 میرے۔ یہ جو محنت کرنے والا تھا جس کے پاس فن نہیں تھا، یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب الگ ہوا تو اپنے اللہ اللہ میں مشغول ہوا۔ اس کے دوست نے ایک دن کہا کہ میں نے 1,000 درہم کی زمین لی ہے۔ جب اس کو یہ اطلاع مل گئی تو اس نیک دوست نے اپنے 4,000 میں سے 1,000 درہم کو صدقہ کیا اور کہا اے اللہ، میرے اس دوست نے 1,000 درہم کی زمین خریدی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 1,000 جو میں نے صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں تو مجھے جنت میں زمین دے دے۔ یہ کون ہے؟ یہ یاد رکھتا ہے اس چیز کو، یاد رکھتا ہے اس چیز کو کہ مجھے تو آخرت میں جانا ہے، میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا میں میں نے لگا بھی دیا 1,000 دینار کی زمین، تو بعد میں تو پھر وہی 5 فٹ کی قبر، تو کیوں نہ میں جنت کا سامان لے لوں۔ کچھ عرصے کے بعد دوست نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر گھر بنایا ہے، گھر بنا محل ہے، 1,000 دینار خرچ کیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے بھی لے کر گیا کہ دیکھو کیسا خوبصورت محل ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد باہر نکلا تو اس نے 1,000 دینار صدقہ کی اور کہا اے اللہ، جو زمین جنت کی میں نے لی تھی، اللہ اس پر مجھے 1,000 دینار صدقہ کیا، ایک خوبصورت محل عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے 1,000 دینار خرچ کیے اور اپنی شادی کی، عورت کا مہر بھی دیا، لوگوں کی دعوت بھی کی، خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اس کو پتا چلا تو اس نے 1,000 درہم صدقہ کیا اور کہا اللہ، میرے دوست نے اس دنیا میں ایک خوبصورت حسین عورت سے شادی کی ہے، دھوم دھام سے کی ہے، اے اللہ تو میرا نکاح اپنے حوروں میں سے کسی حور سے کر دے۔ چلو کتنے ہو گئے جی؟ 3,000۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ تم میرے گھر چلو، 1,000 دینار میں نے گھر کو سجایا ہے، غلام باندی خادم خریدے ہیں۔ لے کر گیا اس کو، اس نے دیکھا واقعی ایسے ہی ہے، باہر نکلا، اس نے کہا اللہ تو میرے محل میں بھی ایسا ہی انتظام خوب خوب زبردست قسم کا کر دے، میں 1,000 درہم جو باقی ہے اس کو بھی صدقہ کرتا ہوں۔ وقت گزرا، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہ رہا، پریشان ہو گیا۔ ایک نوکری کی کسی کے باڑے میں، جانور کو کھانا پلانا یہ سب کرنا، مگر مالک بہت ظالم تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑ بالکل کمزور مرنے کے قریب، اس کو بہت مارا کہ اس کا کھانا تو کھا گیا، جو اس پر خرچ کرنا تھا وہ تو نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بہت مار پیٹ کر اس کو نکال دیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل مجبور ہو گیا کہ کام بھی نہیں رہا اور جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو چکا۔ تو اس نے اپنے اس دوست سے رابطہ کیا
کہتے ہیں اس کے محل پہ جب گیا تو اس کے خادموں نے اس کی حالت اور کیفیت دیکھی. اس نے کہا تو ایسے بات کرتا ہے کہ تو اس کا دوست ہے. اس نے کہا اس سے ملا تو میرا دوست ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہارا دوست, تم کیسے ہو وہ کیسا ہے. جب اس نے اصرار کیا تو کہا کہ تم یہیں کونے میں بیٹھ جاؤ, جب وہ نکلے گا اگر تمہارا دوست ہے پہچان لے گا. یہ بیچارہ بیٹھ گیا. جب وہ نکلا اپنے گھر سے اس نے دیکھا رہا یہ تو میرا دوست ہے. پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہا ٹھیک. کہا مجھے کچھ کام چاہیے. کہ کام چاہیے؟ وہ جو 4,000 درہم تجھے ملے تھے دیکھ میں نے کیا کیا. اس نے کہا میں نے تو اس 4,000 درہم سے سب کچھ جنت میں خرید لیا ہے. اس نے کہا وہ جو آیت ابھی میں نے آپ سے پڑھی ہے, یقول اِنَّکَ لمن المصدقین, ارے تم بھی یہ سچ سمجھتے ہو, اس کی تصدیق کرتے ہو, اس کو سچ سمجھتے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِینُونَ, مر کر مٹی میں ہو جائیں گے, ہڈیاں گل جائیں گی, اور پھر جو ہے ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ تم نے پیسے صدقہ کر دیے, دے دیے, تو کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ تم نے تو سب کو مٹی کر دیا. میں جاؤ تم سے نہیں بولتا. بعض مفسرین نے بالکل جاؤ کا لفظ استعمال کیا, جاؤ میں تم سے نہیں بات کرتا. یہ بیچارہ چلا گیا. موت تو سب کو آنی ہے, یہ بھی دونوں باری باری کر کے جنت میں یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ قصہ اس کے ذیل میں لکھا ہے. اور یہ جو جنت میں مزے کر رہا تھا, اس نے جب یہ کہا کہ ہاں مجھے دکھا دو, اور دیکھا تو دیکھ کر خاموش نہیں رہا, دیکھ کر کہا قال تاللہ ان کدت لتردین, تاللہ اللہ کی قسم. ہم کہتے ہیں واللہ یہ قسم ہے, باللہ یہ بھی قسم ہے, تاللہ یہ بھی قسم ہے. قال تاللہ ان کدت لتردین, اللہ کی قسم تو نے تو ہمیں جہنم کے ہلاکت کی گڑھے میں گرا دیا تھا. یعنی ہم تجھ سے اتنے متاثر ہو گئے تھے, اتنا بڑا محل, اتنی زمین, ایسی شادی, ایسی عورت, ایسے نوکر چاکر کی تلتر دی. اور پھر فرمایا جو یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد تھا, ولولا نعمت ربی ان کنت لکنت من المحضرین, اگر میرے اللہ کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی, رحمت نہیں ہوتی, اللہ کا یہ انعام مجھ پر نہیں ہوتا, تو میں بھی تمہاری طرح دوزخ والوں میں حاضر کر دیا جاتا. یہاں آنا, اللہ کے ذکر میں لگنا, اللہ کی باتوں کو سننا, اس کے رسول کا تذکرہ کرنا, دین کی باتیں آخرت کی باتوں سے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنا, یہ خالص اللہ کا انعام ہے, میری آپ کی کوئی ہمت نہیں. ہماری عقلیں تو سامنے والی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی. وہ کس غالب کا غالب ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن بہت غلط شعر ہے, بہت غلط شعر. کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دل کے بہلانے کو نہیں ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے. ایسی حقیقت ہے جس کو سامنے رکھا جائے تو دنیا کا دھوکا ہونا کھل جاتا ہے. دو باتیں میں نے کی نا آپ سے. ایک بات کیا کی کہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا, دنیا میں کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گا. دوسری بات کیا کی کہ جو جی چاہے گا وہ ہو جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہیں وہ بھی اپنی من جی چاہی کو پورا کرنے کے لیے اور کما رہے ہیں, اور کما رہے ہیں. ہوس ختم ہو کے نہیں دیتی. کیا چاہتے ہیں اس سے؟ حب جاہ, حب مال. جہاں بڑوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ والوں نے, وہاں لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بالآخر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے
کہ میں ساری دنیا کو غلام بنا لوں، اتنا مال ہو، اتنی اونچی میری پوزیشن ہو، حب جاہ اتنی اونچی پوزیشن ہو اور اتنا مال ہو کہ سارے لوگ اپنی ضرورت کے لیے میری طرف دیکھیں اور میں جس سے جو چاہوں کروا لوں. جبکہ دنیا میں ایسا ہو نہیں پاتا. اسی حسرت میں قارون دھس گیا ہے، اسی حسرت میں فرعون مر گیا، اسی حسرت میں شداد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ نہیں پورا ہوتا. جنت ایسی بنائی ہے جہاں سب کچھ ہوگا. میں نے آپ کو سنایا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی خوب عطا کرے، خوب دے. ہے تو موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. یہ جس کا بچہ ہے اس کو بٹھاؤ ذرا سا، اپنے ساتھ بٹھاؤ. اور بھی بچے میں نے دیکھے آج بہت سارے آئے ہوئے، بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور اگر یہاں تنگ کر رہے ہو تو نیچے وہاں جا کر بیٹھ جائیں بچے کے ساتھ، بچوں کو ادھر ادھر نہ پھرائیں. اچھا، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد. ہاں، جب وہ طور پر گئے اللہ سے درخواست کی، اور درخواست کے نتیجے میں جب واپس آ رہے تھے تو اس آدمی کی جگہ جہاں تھی ملاقات کی، وہاں ملاقات کے لیے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ میں نے تو اس کے لیے کچھ اچھا مانگا تھا، اس کا تو اس دنیا میں جو کچھ تھا اس سے بھی گیا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پوچھا تھا، تم نے کہا اللہ اس کو عطا کر، تو ہم نے کہا کیسا عطا کروں، کتنا دوں، اس کی حیثیت کے مطابق یا اپنی شان کے مطابق. تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ آپ اپنی شان کے مطابق دیجئے. تو میں نے جو اپنی شان کے مطابق دینا تھا وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے اپنی شان کے مطابق دیں گے. دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، اور ایسا دھوکے کا گھر ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کام ہوگا کیسے، اور ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے کام چلیں گے کیسے. اور اگر میں تھوڑے دن کو بھی ادھر ادھر ہو گیا تو یہ کام دنیا کا میرے گھر کیسے چلے گا، میرا مکان دکان کیسے چلے گا. اتنا بڑا دھوکا. حالانکہ بالکل پانی کے اوپر جو بلبلا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تالاب میں آپ بیٹھے ہوں دیکھیں گے بلبلا ہے، تالاب کیا بالٹی میں دیکھو یہ بلبلا ہے، یوں یوں جا رہا ہے، ایک دم سے پھٹتا ہے. اب آپ لاکھ تلاش کیجیے اس کا نشان کہ تھا کہاں تھا، یہاں تھا لیکن کہاں گیا. آپ ساری دنیا کی طاقت استعمال کر کے اس بلبلے کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، نہیں ملتا. جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پوری تالاب کا پانی ویسے ہی رہے گا، ہمارا بلبلا غائب ہو چکا ہوگا. بچے یاد کر لیں گے اگر نیک ہوئے، پوتے نواسے یاد کر لیں گے اگر نیک ہوئے، شاید پڑ پوتے پڑ نواسے بھی یاد کر لیں اگر نیک ہوئے. پھر کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. صرف ایک طریقہ ہے دعا کے لیے کیسے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے دعا ہوتی رہے. ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا، سلامتی ہو علینا ہمارے اوپر. یہ دعا کر رہا ہے اپنے لیے، السلام علینا. اللہ سے کہہ رہے اللہ ہمارے اوپر سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اے اللہ تیرے بندوں میں سے جتنے نیک ہیں، چلے گئے، موجود ہیں، آئیں گے، سب کے لیے سلامتی.
اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں نظر آتی. آدمی نیک بن جاوے تو بیٹے بھی بھول جائیں تو فرق نہیں پڑے گا، پوتے پڑ پوتے تو بہت دور کی بات ہے. آدمی نیک ہو، ساری دنیا کے نمازی، ساری دنیا کے نیک، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے پیغمبر، ساری دنیا کے صلحاء، سب کی دعا میں آ گیا یار، اس لیے کہ عباد اللہ الصالحین میں سے ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے. یہ جو میں نے ابھی چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا قرآن کا، اس کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں اس کا قصہ ایک مختصر سا نقل کیا گیا، نہ نام بتایا ہے کون ہے، نہ جگہ بتائی ہے کہ کون ہے. تو اس قصے کو قرآن میں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کو دیکھ لے کہ اس کے گرد کس قسم کے دوستیاں اور لوگ ہیں. لکھا ہے وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. ہاں، ورنہ تو کیا ہوتا ہے اگر اللہ نے انعام نہ فرمایا تو پھر ہاں یہ دوست، یہ پڑوس، یہ دوست، یہ جاننے والے، یہ جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ تو ہم کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا کر رہے ہیں. فرمایا لفظ کیسا سمجھ، احتیاط کے ساتھ، یہ لفظ لکھا ہے، میں بہت پڑھ کر حیران ہوا. احتیاط کے ساتھ اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، جن کے ساتھ رہتا ہے ان کا جائزہ لے کہ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو کشاں کشاں ہمیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. یعنی آہستہ آہستہ مگر مستقل، آہستہ آہستہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پر وہ آہستہ 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 لے کر کہاں جا رہا ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں لے جا رہا ہے. یہ حضرت مفتی صاحب. دوسری بات جو اس میں لکھی ہے اہم، وہ یہ کہ غلط صحبت، ہاں یہ تو تباہی کا راستہ ہے. غلط صحبت یہ تباہی کا راستہ ہے، اور اس تباہی کا علم، اور اس تباہی کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے اس کا علم اس وقت ہوگا جب آدمی مر چکا ہوگا. یہ لکھا ہے اس تباہی کا کہ کتنی بڑی بربادی کی ہے میں نے اپنی، اس کا علم. بھائی ذرا اس کو، کون بچہ، ذرا اس کو پکڑو، اس کو باہر نکالو. ہاں، ڈانٹ کے نہیں، پیار سے. ہاں یہ کیا، میں نے آواز بھی لگائی، کس کا بچہ ہے، آپ میں سے کسی کا نہیں؟ چلو اس کو باہر امام صاحب کے پاس چھوڑ دو، اٹھا لو، گود میں اٹھا لو، ان کا بچہ ہے. ارے بھائی تو اپنے پاس رکھو اس کو. ہاں، یہ کسی کی طبیعت خراب ہے، لیٹے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. تو یوں کہا کہ جتنی بڑی تباہی ہے، اس کی بڑی، اس تباہی اور بربادی کے بڑے ہونے کا پتہ اس وقت چلے گا جب آدمی مر جائے گا، لیکن اس وقت وہ اس کا کچھ کر نہیں سکے گا. یہ جملہ بھی لکھا ہے، لیکن اس وقت اس تباہی کا پھر وہ کچھ کر نہیں سکے، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا. اور تیسری اہم بات یہ لکھی ہے، اوہو، تیسری اہم بات اس طرح کچھ لکھی ہے، جی جہاں صحبت کی بات تو پہلے کی، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا. اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ جو دوست اور احباب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے افکار و نظریات سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ان کا جو خیال سوچ ہوتا ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. آج آپ کو الیکشن کے زمانے میں یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی سوچ فکر سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور لکھا ہے ان کی زندگی کے طرز طور طریقے سے بھی متاثر ہوتے ہیں. یہ جو میرے گھر سے میرا دوست نکلا ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اچھا موٹر سائیکل ہو گئی، ہے جو یہ میرا دوست ہے گاڑی والا، ارے اس کے پاس تو گاڑی، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے. ہاں، اور ہے یہ جو دوست ہے میرا، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی، میری تو بڑی چھوٹی سی کھٹارا سی گاڑی. متاثر ہوتا ہے آدمی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی زندگی کے طور طریقے سے، گھر سے متاثر ہوتا ہے.
اس کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہوتا ہے. اب میں ہوتا ہے کہہ رہا ہوں، اور جو ہوتی ہے نا وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے نا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو بعض متاثر ہوتی ہے وہ تو بہت ہوتی ہے. وہ تو کہتی ہے اب تو نقشہ ہی بدل گیا، فیشن ہی بدل گیا. ہاں، اب تو مجھے دوسرا لا کے دو. ہاں، اور یہ والا یہ جوڑا تو میں پتہ نہیں 3 شادیوں میں پہن چکی ہوں، اب مجھے دوسرا چاہیے. متاثر ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم صرف اللہ اور اس کے رسول سے متاثر ہونے والے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دوستیوں کو اچھا کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، مضبوط جوڑ لیں. ایسا مضبوط اور اتنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرنے لگے کہ ہم ان کی سوچ سے، فکر سے اور ان کے طرز زندگی سے ہم متاثر ہونے لگے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ اللہ نے انعام فرمایا ہے کہ اتنی پریشانی، بارش، پانی، اور اس میں بھائی سب کے پاس تو سواری نہیں ہے نا، پھر بھی یہاں آ گئے. یہ اللہ کا انعام ہے. دیکھنا اس اللہ کے انعام کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ ہونے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.